جہاں ہر سال 24 مارچ کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پہ خلاف ورزیوں اور متاثرین کے عزت و وقار سے متعلق حق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، وہیں غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نہتے عوام پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق پامالیاں مسلسل جاری ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے تو مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق پامالیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، بیجا گرفتاریاں، جسمانی تشدد اور املاک کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے رواں ماہ محض ایک ہفتے کے دوران مختلف اضلاع میں 11 کشمیریوں کو شہید اور درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ بھارتی شفاق فوجی اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران جنوری 1989 سے اب تک 96,000 سے زیادہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے کشمیری خواتین اور معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہیں، جن کے بارے میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بار بار خبردار کر چکے ہیں۔ حال ہی میں لندن میں قائم ایک لا فرم اسٹوک وائٹ نے برطانوی پولیس میں ایک درخواست جمع کرائی، جس میں مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارتی فوج کے سربراہ اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قانونی فرم نے 2020 اور 2021 کے درمیان لی گئی 2000 سے زیادہ شہادتوں پر مبنی دستاویز میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائمز یونٹ کو جمع کرائی، جس میں بیان کیا گیا کہ کس طرح جنرل منوج نروانے اور امت شاہ کی سربراہی میں بھارتی فوج انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں کے تشدد، اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں۔ مودی انتظامیہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے سخت قوانین کا اطلاق کر رہی ہے۔ حریت پسند کشمیری رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد انہیں مسلسل جیل میں رکھنا اور غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی کشمیریوں کی جدوجہد کی قیادت چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیوں کو روکنے کی اپیلوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف کارروائی کرے۔